تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا ہم بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کی حقیقت کے بعد جو اس کی ہدایت کا اہتمام کیا، اللہ نے جہاں پہ آسمانی صحیفے نازل کیے، جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہادی نازل فرمائے، اسی طرح نبوت کا پابند ہونے کے بعد اللہ نے امامت کی صورت میں انسانیت کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کا سلسلہ جاری کیا اس لیے تاکہ انسان کو کمال تک پہنچایا جائے اور انسان ہمیشہ کی جو سعادت اور خوشبختی ہے دنیا اور آخرت کی اس کو حاصل کر سکے۔ چونکہ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات سے مشہور ہے، اور ہر انسان کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے امام وقت کے بارے میں ہماری معرفت میں اضافہ روز بروز ہونا چاہیے، اور امام علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے امام کی معرفت کے حوالے سے ہے۔ یعنی ہمیں جہاں یہ پتہ ہو کہ امام زمانہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جناب نبی سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، مثلاً 15 شعبان 255 ہجری وہ دنیا میں آئے ہیں، تو اس سے ہٹ کے ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے واجب الطاعہ امام ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب پر متعین فرمایا ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب امام علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے جو دلائل ہیں، جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 11ویں امام نے صرف اپنے خاص اصحاب کو امام زمانے کی زیارت کروائی تھی، ورنہ حکومت کو یہ علم نہیں تھا کہ 11ویں امام کا کوئی بیٹا ہے، اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے اعزا و اقرباء میں سے بھی امام نے اپنے اس بیٹے کو پوشیدہ رکھا۔ امام کے خاص ایک خادم تھے جن کا نام ابو الادیان تھا 11ویں امام کے۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ چونکہ 8ویں امام کے بعد اگر آپ زمانہ دیکھیں، اور اسی طرح ہمیں 7ویں امام کا زمانہ جو نظر آتا ہے، 7ویں امام کے زمانے میں لوگ اکثر شیعہ تقیہ کی حالت میں تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، تو اس کے لیے امام نے یہ طریقہ بھی اپنایا تھا کہ مختلف شہروں میں اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اگر تم ڈائریکٹ مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو تم میرے وکلاء، میرے نمائندوں تک جو بھی میری امانت ہے، جو بھی شرعی مسئلہ ہے پہنچا دو، وہ مجھ سے رابطہ کر کے میں تمہارا جواب پہنچا دوں گا۔ تو 11ویں امام تک یہ سلسلہ تھا۔ تو 11ویں امام کا جو ایک خاص خادم تھا، ملازم تھا، اس کا نام ابو الادیان تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جو امام کے خاص خطوط ہوتے تھے وہ لے کر دوسرے شہر والوں کے پاس، امام کے ماننے والوں کے پاس جاتے تھے، اور ان کے جواب بھی وہ امام کے پاس لے کے آتا تھا۔ ابو الادیان کو امام نے کچھ خطوط دیے، امام نے کہا ابو الادیان یہ تو مدائن لے کے جاؤ۔ مدائن عراق کا ایک شہر ہے، اور امام نے کہا کہ جب تم خطوط واپس لے کے آؤ گے، آج سے 15 دن کے بعد تم واپس آؤ گے۔ امام نے کہا جب تم سامرنا میں داخل ہوگے تو اس وقت میرے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ امام نے کہا اس لیے کہ تمہارا جو امام ہے یعنی میرا انتقال ہو چکا ہوگا۔ تو اس نے سوال کیا مولا آپ کے بعد پھر یہ امر کس کی طرف لوٹے گا، امام کون ہوگا؟ امام نے فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہی تمہارا امام ہوگا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ امام مجھے کوئی اور بھی نشانی دیجیے تاکہ میری معرفت اور یقین میں اضافہ ہو جائے۔ امام نے کہا جو خود تم سے ان حدود کا جواب مانگے گا وہ تیرے نام ہوگا۔ یعنی امام نے کہا یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے، لیکن جو میرے بعد امام ہے اسے علم ہے
کہ میں نے خطوط دے کے تمہیں مدد نوازا کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہوگا تم خطوط دے کے واپس آئے ہو۔ کہتا ہے امام سے کوئی اور مولا نشانی؟ امام نے کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کون سے ایک وفد آیا ہوگا میری شہادت کے بعد، ان کے پاس کچھ امانتیں ہیں جو ان قافلے والوں کو یہ بتا دے کہ یہ امانتیں کتنی ہیں اور کس کی ہیں، وہ تیرا امام ہوگا۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے خطوط لے کے مدائن چلا گیا کہ 15 دن بعد میں واپس سامنے آ گیا، کہا وہی حالت جو امام نے بتایا، امام علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے 11ویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ اب میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھو امام کی نماز جنازہ کون ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 11ویں امام کے ایک بھائی تھے جن کا نام جعفر تھا، وہ بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کے تعزیت کر رہے تھے، جیسے عام لوگ یہی سمجھ رہے ہوں کہ امام حسن عسکری کے بعد ان کے یہ بھائی جعفر امام ہیں۔ کہتے ہیں لیکن میں حیران تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ امام حسن عسکری کے بعد جعفر کو امام۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ چلو میں دیکھتا ہوں نماز جنازہ امام علیہ السلام کی کون پڑھاتا ہے، سبق پڑھیے امام علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ امام زمانہ کون ہے، کہ کون امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کی ادائیگی کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں جنازہ تیار ہو گیا تو جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ کہا جیسے ہی امام علیہ السلام کے جنازے سے آگے جعفر پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھائیں، کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بچہ جس کا چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا اور ایک نور ظاہر ہو رہا تھا، اس نے جعفر کی عبا پکڑ کے پیچھے کھینچا، کہا چچا آپ پیچھے ہو جائیں، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کا مجھے زیادہ حق حاصل۔ ابو الادیان کہتا ہے یہ بچہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، امام نے بھی مجھے اس بچے کی پہلی زیارت نہیں کروائی، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ بچہ میرا امام ہے۔ کہا جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی وہ بچہ پیچھے مڑا تو مجھے مخاطب کر کے کہا ابو الادیان جو مدائن والوں نے خطوط کے جواب دیے ہیں وہ سارے جواب میرے حوالے کر دو۔ اب میں نے کہا یہ دوسری نشانی بھی، کہتے ہیں اس انتظار میں تھا وہ جو امام نے مجھے تیسری نشانی بتائی تھی وہ کب پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہیں سامرہ میں پھرنے لگا کہ اس قافلے کا انتظار کروں جو قوم سے پہنچا ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی قوم سے وہ قافلہ سامرہ میں آیا تو انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے بھائی جعفر ہیں تو ان کے پاس چلو وہ امام ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جعفر کا خادم قافلے والوں کو جعفر کے پاس لے گیا اور وہاں پر قافلے والوں نے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ میرے امام ہیں تو جو ہمارے 11ویں امام تھے انہیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کس کس نے خط بھیجے ہیں اور اس نے ہمیں کیا کیا امانت دی ہے، اگر آپ بھی امام ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کس کس نے خط بھیجے ہیں اور کون کون سی امانت بھیجی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات سن کے جعفر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہو کہ میرا بھائی کوئی علم غیب جانتا تھا یا تم مجھ سے علم غیب کا امتحان لینا چاہتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بھائی پہ تہمت لگا رہے ہو۔ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک خادم آیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں تمہارے امام کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ ابو الادیان کہتے ہیں میں چونکہ ایک تحقیق جستجو کی کیفیت میں تھا، میں اس محفل میں موجود تھا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کہتے ہیں وہ خادم جب لے کے گیا امام علیہ السلام کو کی طرف کہ جو تمہارے وقت کا امام ہے، کہتے جیسے ہی وہ قافلے والے وہاں پہنچے تو دیکھا کوئی ایک بچہ نورانی شکل والا بیٹھا ہے۔ تو قوم والے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کس کس نے آپ کے نام خطوط بھیجے ہیں اور آپ یہ بتائیے جو ہمارے پاس تھیلے کے اندر امانتیں ہیں وہ کتنی امانت ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے قوم کے ایک ایک شخص کا نام لے کے بتایا فلاں نے بھی خط بھیجا ہے، فلاں نے بھی خط بھیجا ہے، فلاں نے بھی خط بھیجا ہے، اور امام نے کہا اس تھیلے کے اندر 1000 اشرفیے ہیں اور 10 اشرفیوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ امانت میرے ہاتھ میں۔
امام زمان علیہ السلام علیہ دو سو 255 ہجری میں امام زمانہ دنیا بنائے، 260 ہجری میں 11ویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس کے بعد امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، یعنی وہی جو نماز جنازہ کے وقت امام زمانہ ظاہر ہوئے، اس کے بعد پھر امام زمانہ عام لوگوں کے درمیان نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ معتمد عباسی کو جب پتا چلا کہ حسن عسکری کا جنازہ جعفر نے نہیں پڑھایا بلکہ ان کا ایک بیٹا ہے، تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ اور ان کے گھر پہ حملہ کرو اور وہاں سے وہ بچہ گرفتار کر کے لے آؤ. اس لیے کہ نبی کی وہ ساری احادیث موجود تھیں کہ جو میرا 12واں جانشین ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ ظلم کے خلاف قیام کرے گا اور عدل کا نظام نافذ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کا ظالم جو حکمران تھا وہ امام زمانہ سے نفرت کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس امام نے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، عدل کو نظام کو قائم کرنا ہے. اب جب وہ سپاہی آئے تو امام علیہ السلام اپنے گھر کے سرداب میں موجود تھے، اور جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعجاز و کرامت سے اس وقت حجت خدا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور وہیں سے غیبت صغریٰ کی ابتدا کہا جاتا ہے. غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام نظروں سے غائب تھے، لیکن اگر ہم اپنا کوئی خط، اپنی کوئی بات، اپنا کوئی مسئلہ، اپنی کوئی امانت امام زمانہ کے پاس پہنچانا چاہتے تھے تو امام نے اپنے 4 خاص نائب مقرر کیے تھے کہ تم ان کو اپنا کوئی مسئلہ بتا دو، کوئی اپنی امانت پہنچا دو، وہ لوگ مجھ تک پہنچا دیں گے اور میں تمہارے سوال کا جواب بھی ان کے ذریعے تمہارے تک پہنچا دوں گا. وہ جو 4 نائب تھے ان میں جو پہلے 2 نائب ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے نمائندے تھے. ان میں پہلے عثمان بن سعید تھے، پھر محمد بن عثمان تھے، پھر حسین بن رو تھے، پھر علی بن محمد تھے. یہ 4 امام کے نائب تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے اس دوران کتنے ایسے اپنے احکام صادر فرمائے، انہیں کتاب میں توقیع کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی آپ کتاب میں یہ دیکھیں کہ توقیع میں یہ جملہ یا یہ حدیث یہ حکم بیان ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ نے جو ان کے پاس پیغام یا خط یا کوئی حکم پہنچایا گیا یا مسئلہ پوچھا گیا تو اس کے جواب میں امام زمانہ نے یہ باتیں شائع فرمائی ہے. وہ خاص اصطلاح توقیع ہے. اور پھر امام زمانے کی جو آخری توقیع صادر ہوئی وہ علی بن محمد کے نام صادر ہوئی، جس میں امام نے اسے کہا کہ علی بن محمد اتنے دنوں کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے، میرا کوئی نائب خاص نہیں ہے. اور امام نے فرمایا کہ جب تک آسمانی ندا کی آواز نہیں گونجے گی اور سفیانی کا خروج نہیں ہوگا اس وقت تک اب تمہارے امام ظاہر نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے، اب اس جملے کی تشریح یہ علماء بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی یہ کہے میں جب چاہوں امام زمانہ سے مل سکتا ہوں یا میں امام زمانہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ایسے بہت سے خرافات اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں. کوئی یہ کہے میں تو امام زمانہ کے ساتھ جا کے چائے پیتا ہوں، تو وہ انسان امام نے کا جھوٹا ہے، اس کی بات پہ کبھی یقین نہ کرنا. اور پھر کہا الحوادث الواقعۃ فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، ہم وقت جو قیامت تک تمہیں جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس میں ہمارے احادیث کو روایت کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو. یہ امام علیہ السلام کی آخری توقیع تھی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا. یعنی اس میں نیابت خاصہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے میں امام کا نائب خاص ہوں، نہیں، وہاں نیابت عامہ کا دور شروع ہو گیا کہ جس کے اندر بھی فقہا کی شرائط پائی جائے تو امام کی جو روایات سے انہوں نے مسئلے کا استنباط کیا ہو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور یہاں پہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی فقیہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتھی تقلید کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فقیہ نے یا کسی مجتہد نے
جو شرعی دلائل سے مسئلے کا استنباط کیا ہے، ہم اس شرعی مسئلے کا ادلہ شرعیہ سے استنباط کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں نہیں پتا ایک نیا مسئلہ، فرض کیجئے آئمہ کے زمانے میں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں قرآن یا حدیث میں کیا حکم ہے، تو ہمیں کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جو خود قرآن یا حدیث میں سے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا کلیہ، کوئی ایسی دلیل تلاش کرے کہ جس کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے کا جواب مل جائے۔ اسی طرح مثلا آئمہ کے زمانے میں لوگ باروں سفر کرتے تھے یا سمندر سے سفر کرتے تھے، اس وقت پائیدار سفر نہیں تھا، جہاز سے کوئی سفر کر رہا ہو، لیکن اب چونکہ ہے، اب اگر ایک مسئلہ ہو کہ جی میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں، جیسے کینیڈا یا امریکہ کی فلائٹ 22 گھنٹے 24 گھنٹے 20 گھنٹے ہوتی ہے، تو اب وہاں پر میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ اب ظاہری بات ہے کہ آئمہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اب نیا مسئلہ اس زمانے میں ہمیں درپیش ہے، تو ہمیں اس فقیر کی اس دلیل کی طرف رجوع کرنا ہے جو وہ شرعی دلائل سے اخذ کرے گا کہ امام نے کوئی ایسا اشارہ کیا ہو کہ اگر انسان زمین پر نہ ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے گی، ہم اس شرعی استنباط کی طرف رجوع کریں گے۔ یعنی اصل جب ہم کہتے ہیں کسی فقیر کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اصل ہم شرعی دلائل کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے کہ جس کے پاس یہ علم ہو کہ وہ شرعی ادلہ کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس اتنا علم ہو، وہ ان شرعی دلائل کے ذریعے خود ہر مسئلے کا حکم جانتا ہو، تو وہ تکلیف نہیں کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے علم پہ عمل کرے، اس کو محتاط کہتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو اسے ان شرعی دلائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہی جو امام نے کہا کہ جدید مسائل میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرے جو ہمارے احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ سب اپنے کے باب زبان اور پھر جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو اس کے شروع میں لوگ بہت سے حصوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی عجیب ششپن میں مبتلا تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امام پردہ غیبت میں بھی ہو، نظروں سے بھی اوجھل ہو، کیونکہ پہلے تو امام زندان میں ہی صحیح لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ نظروں کے سامنے موجود ہے یا فلاں علاقے میں موجود ہے۔ اس حوالے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ اپنی کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں، اور شیخ صدوق وہ عالم ہے کہ ان کے والد بھی عالم تھے، ابن باقوی، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، وہ امام زمانہ کے 30 سے نائب خاص حسین بن روح سے ملے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جب امام زمانہ سے ملاقات کرو تو انہیں کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو حسین بن روح نے وہی شیخ صدوق کے والد کا پیغام امام زمانہ کو پہنچایا، تو امام زمانہ نے جو توقیع صادر کی ابن باقوی کے نام، انہیں کہا کہ انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا اور وہ دونوں ہمارے دین کی تبلیغ کریں گے۔ پھر اللہ نے 2 بیٹے دیے، ان میں سے ایک شیخ صدوق تھے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں جب غیبت کبریٰ شروع ہو گئی تو اسی زمانے میں مشہد گیا 8ویں امام کی زیارت کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تو میں نیشاپور میں رکا، کیونکہ نیشاپور میں بہت زیادہ امام کے جانے والے تھے، شیعت اہل بیت کے پیروکار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو زیادہ تر لوگوں کے سوالات امام زمانہ کے بارے میں تھے، اور یہ وہ سوالات تھے کہ اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں ہو تو ہم کیسے امام زمانہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کے سوالات کے جواب دیے، پھر میں نیشاپور سے واپس قم آ گیا۔ کہتے ہیں وہاں پر قم کے بہت بڑے عالم تھے شیخ نجم الدین، وہ میری ملاقات کے لیے آئے۔ کہتے ہیں وہ بھی مجھ سے جب شرعی مسائل پوچھتے رہے تو ان کے بھی زیادہ تر سوالات امام زمانہ کے بارے میں تھے، اور ان میں بھی یہی کہ اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں ہو تو یہ کیسے ممکن ہے امام پردہ غیبت میں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد میرے دل میں ایک احساس ہوا کہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہل بیت کے پیروکاروں کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ امام اگر پردہ غیبت میں ہو تو انہیں کیسے مطمئن کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس شب میں سو گیا تو امام زمانہ کی زیارت مجھے خواب میں ہوئی۔ اور امام زمانہ نے عالم خواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ شیخ صدوق تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ لوگ ہماری غیبت کے بارے میں تم سے زیادہ سوال کرتے ہیں،
تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو اور اسی لیے ہمارا تم پر ایک حق ہے، لہٰذا تمہیں اس حوالے سے کوئی کتاب تحریر کرنی چاہیے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا میں نے آپ کے حوالے سے جو اور کتب تحریر کی ہیں اس میں آپ کے متعلق بھی احادیث میں نے لکھی ہیں، تو امام نے فرمایا نہیں، تم ایک ایسی کتاب تحریر کرو کہ جس کے اندر تم یہ لکھو کون کون سے انبیاء بھی حالت غیبت میں رہے ہیں، قرآن سے تم غیبت کا کیسے استفاد کر سکتے ہو، ان لوگوں کا تذکرہ کرو جنہوں نے طولانی زندگی گزاری ہے، اور پھر تم اس کے ذریعے اپنے وقت کے امام کی غیبت کو ثابت کرو۔ شخص تو کہتے ہیں پھر میں صبح اٹھا تو میں نے نیت کی میں کتاب لکھوں گا، پھر ہم نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، کہ اللہ نے کیسے دین کو مکمل کر دیا اور کیسے نعمت کو تمام کر دیا۔ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے 63 باب ہیں، 63 چیپٹرز ہیں اس کے، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ یعنی حجت خدا کی ضرورت کیا ہے، اس کی خلقت کے حوالے سے، پھر کون کون سے انبیاء کی غیبت جو ہے قرآن سے ثابت ہوتی ہے، پھر اسی طرح جو طولانی زندگی گزارتے ہیں، پھر امام زمانہ کے متعلق، تو یہ انہوں نے پھر کتاب لکھی کہ جس میں اس چیز کا اس بات تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت کوئی خلاف عقل یا خلاف شرع نہیں ہے، بلکہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے اور شریعت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ دعا کہ اللہ ہمیں امام زمانہ کی مغفرت نصیب فرمائے، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔